یہ چیز سب سے پہلے تو آپ کو کینسر تک اور بیماریوں تک لے جاتی ہے. اب جب ہم یہ بات کریں تو لوگ بولتے ہیں اللہ پہ توکل، بھروسہ، کنویں کے پاس چلو میرے ساتھ سوکھے اور کودو اللہ پہ توکل کر کے. آپ بولیں گے ارے گر گئے تو اللہ پہ توکل، ایسا خود سے کودنا نہیں ہے نا. تو میں بھی تو یہ بول رہا ہوں کینسر جس کو ہونا ہے اس کو تو ہوگا ہی، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو خود سے کرے، مطلب ٹرین کے انجن کے سامنے لیٹ کے بول رہا ٹرین جانا ہوں گی تو میرے پہ سے جائیں گی. یہ تقدیر کو آزمانا نہیں ہے شریعت میں، ہے نا. تو یہ کیا کرتی ہے کینسر تک لے جاتی ہے. سب سے زیادہ موت کی وجہ ہے یہ آپ کی سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت تو کھینچ لیتا ہے. معلوم آپ کی؟ ارے وہ سب تو چھوڑو، وہ سوجھ بوجھ، صلاحیت سننے دیکھنے کی تو سیکنڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی بیسک چیز آپ کی یہ چھین لیتا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. آپ پیدا ہوئے کھانا کھایا، مطلب ماں کا دودھ پیا اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تکلیف کے نکال بھی دیا. ماں نے ڈائپر بدلا، پھالی بدلی، پھینک دیا. نیچرل پروسیس ہے، کھا رہے جا رہا ہے، نیچرل ہے نا. پیخانہ تک نہیں ہوتا. اب آپ دیکھو اس کی گراوٹ کی حد. پیخانے میں بھی تمباکو کھاتے بیٹھے رہتا ہو، پچکاریاں مارتے رہتا، اور جو پچکاریاں نہیں مارتا تمباکو اندر سگریٹ چالو ہے، اب کسی کو آئیڈیا نہیں ہے اندر کیا چل رہا. حمام میں ایگزاسٹ فین نہیں، وہ لا کے اوپر سے پانی ڈالتا آگ لگی سمجھ کر. ادھر نہیں، آگ واگ نہیں، اندر میرا چل رہا، ادھر جائیں گا نہیں تو ادھر سے آئیں گا نہیں باہر. یہ حال ہے. آپ پیدا ہوئے تھے، دودھ پیا نکل گیا، کھانا سیکھا نکل گیا، سب کو نیچرل تھا. اپنے جسم کو آپ نے اتنا برباد کر دیا کہ آج خود سے اپنے جسم کو ایزا دینے والی چیز، دیکھیے پیخانہ اگر پیٹ میں رہ جائے نا ایزا دیتا ہے، سڑ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو نیچرل پروسیس ہے، رہ جائے تو دکھ نقصان دیتا ہے، وہ تک نہیں کر سکتے آپ. اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ. اب رہا آپ نے کہا امام عالم، میں آپ کو بول رہا ہوں ایک بہت اعلیٰ درجے کا خاری ہے. اگر تمباکو کھاتا ہے، 2 دن تمباکو نہیں کھائیں گے نا اس کی خیرت کا لیول گر جائیں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں. اگر کوئی مفتی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں بغیر تمباکو کھا کے فتویٰ لکھ کر بتائے، اس کا ہاتھ نہیں چلے گا فتویٰ لکھنے کے لیے. کیوں؟ ہاتھ اس کے انگزائٹی سلسل کرتے ہیں. تو وہ آدھی چیز جب تک نہیں ملی تو تم نے اپنی عقلوں کو کسی اور کے کنٹرول میں دے دیا. ابھی بھی حلال ہے، ابھی بھی حلال ہے. اپنی عقل کو کسی کنٹرول میں دینا اگر حلال ہے تو پھر گانجا اور افیم کیوں حرام ہے؟ ڈرگز کیوں حرام ہے اسلام میں؟ اس کو بھی حلال کا فتویٰ دو. وہ آپ کی عقل مارتے ہیں، تمباکو آپ کی عقل مارتا ہے.